بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری. حکومت مخالفت کا شور لیکن پاسا پھر پلٹ گیا. اتحادی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے پھر سے تیار ہو گئے. کبھی پی ڈی ایم اور کبھی اپوزیشن متحدہ ہو جاتی ہے. نام بدل رہے ہیں لیکن حکومت کے خلاف محاذ آرائی ختم نہیں ہے اور ایک باقاعدہ پلاننگ ہے. رانا شمیم کے حلفیہ بیان کی گونج ہر جگہ موجود ہے جس پہ سیاست کے بڑے کھلاڑی نے پیشن گوئی کر دی جناب کہ عمران خان صاحب کی حکومت 5 سال کا عرصہ مکمل نہیں کر پائے گی. کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ ایک ڈیولپمنٹ ہے اور سیاسی ہلچل منظرنامہ کیا کہتا ہے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ارسلان خان صاحب. آپ تجزیہ کار ہیں. پروگرام میں ویلکم کریں گے آپ کو. تھینک یو تھینکس فار بہت کچھ چل رہا ہے. کہاں سے شروع کیا جائے کہاں سے نہ شروع کیا جائے. لیکن سب سے پہلے جو ہم تھوڑی سی ایک مختصر بات کریں گے. میڈیا میں بہت بیانات آ رہے ہیں رانا شمیم صاحب کے حوالے سے. حلفیہ بیان دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا کورٹ میں نوٹس لے لیا جاتا ہے. انہی کے خلاف درخواست دی جاتی ہے اور سامنے چیزیں آ رہی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں بات تو آج کی جائے سیاست کے میدان کے سب سے بڑے کھلاڑی کی جو آج اور یہ آج نہیں کہہ رہی بات انہوں نے. میں زرعی صاحب کی بات کر رہا ہوں. آج انہوں نے بات نہیں کری. بات انہوں نے کری ہے کہ ہم نے نہیں گرنا نہ آپ نے گرانا ہے. آپ نے گرنا آپ نے خود ہے. تو ساری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا آج کہ احتساب عدالت کورٹ پہ جب وہ صحافیوں سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ جو لوگ ان کو لے کر آئیں روشنی ڈالنی پڑے گی یہاں پر کہ جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں وہی پچھتا رہے ہیں اس وقت. ارسلان کون لے کے آئے ہیں ان کو؟ اب یہ تو زرعی صاحب کی کوئی بات ہوا کی ہوتی نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں سنی کہیں دیکھی. نہیں آپ یہاں پہ تجزیہ کار ہیں نا. آپ اس کو تجزیہ کرتے ہیں. آپ بتا دیں کون لے کے آئے. لیکن اس کا سمارٹ آنسر تو یہ ہے کہ ان کو جو عوام لے کر آئے خواتین لے کر آئیں آپ جیسے لوگ لے کر آئے یوتھ لے کر آئے ان کو. اس کا سمارٹ آنسر تو یہی ہے. باقی جو ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں. نہیں میں نہیں جانتی. مجھے تو جو بھی پروگرام میں کہتے جی آپ کون لے کے آئے تو میں یہ پوچھتی ہوں کون لے کے آئے. پھر انہوں نے ایک بات اور یہ کر دی کہ یہ اپنا جو ہے پورا عرصہ جو ہے نہیں کریں گے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا. ان کی سیاسی وش ہو سکتی ہے لیکن بہت مشکل ہے کہ جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں وہ ایک جس مائنڈ سیٹ سے ان کے ساتھ لے کر آئے تھے اور یہ چیزیں تو ان کو پتہ تھیں کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤنس تو ہوں گے. اچھا اور بہت سارے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا اس کووڈ کے بارے میں کہ کووڈ اس طرح آ جائے گا تو یہ تو ان کی بینیفٹ اس میں چلے آتا ہے. لیکن بات اگر کریں حکومت کی کارکردگی پر اس کی پرفارمنس پہ بات ابھی ہم پرفارمنس پہ تو پورا پروگرام رکھا ہوا ہے اور پرفارمنس پہ ہم بات کرتے ہیں اس پہ بات کر سکتے ہیں. فی الحال جو ایک پی ٹی آئی کے جو مختلف رہنما ہیں ابھی ہمارے فیصل باڈبا صاحب کی جانب سے بھی بیان آتا ہے اور بڑی سخت الفاظ میں تو کہنا بھی نہیں چاہتی لیکن بڑے سخت الفاظ انہوں نے سابق جج کے لیے بھی استعمال کیے. انہوں نے کہا ذہنی مفلوج جج کو چوک پر لٹکا کر جوتے مارنے چاہیے اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں کنٹروورشل وہ سامنے لے کے آئیں. آپ کو لگتا ہے یہ زبان استعمال کرنا ٹھیک ہے کسی کے لیے؟ نہیں صرف زبان نہیں ایک بیہیویئر ان کا ایک ہارش بیہیویئر. میرے ساتھ پروگرام میں ایک ہماری دوست بیٹھی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی تو کہنے لگی کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں مت مجبور کریں سخت الفاظ پر اور ہمیں جو ہے نا وہ نہ ڈومیسٹک اس پر نہ لے کر آئے وائلنس اور ہم سے یہ سب یہ آن ایئر پروگرام میں کہہ رہی تھی. تو میں نے ان کو بولا کہ یار آپ ہارش جو ہے نا اقدامات کر لیں کچھ سیریس جتنے آپ اپنے فرسٹریشن جو ہے نا پرفارمنس پہ نکالیں اپنی. تو فیصل باڈبا صاحب نے پورا وہ ایک اور ہے ماشاء اللہ سے بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں وہ فواد چودھری صاحب. تو وہ بھی وہ تو چانٹا دھر دیتے انہوں نے ایک صحافی کو دھر دیا تھا. پھر جو ہے وہ اور ابھی رانا شمیم والے معاملے پہ کہنے جی لطیفہ ہے خالی جی اور ماشاء اللہ سے ایک جو ہے نا وہ بڑھ کر ہیرو ہے. مراد سعید کی بات کر لیں آپ الیکشن کمیشن کے معاملے پہ وہ تو ایسے ہیں چوہان فیاض مطلب ان کی تو مطلب بات ہی نہ کریں آپ. تو یہ ان پر گنڈا پور صاحب لے لیں اس پر جو ہے نا ایک چیز بیٹھنی چاہیے. نہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ کوئی عدالت پہ بات ہو رہی ہے یہ میسج کیا جا رہا ہے.
یوتھ کو کیا میسج جا رہا کیا ہے. میسج آ رہا ہے؟ لوگ پھر یہی سیاست دیکھا کریں گے لوگ اور پھر بولیں گے کہ یہاں پہ لوگوں نے سیاست دیکھی علامہ شاہ احمد درانی کی, یہاں پہ لوگوں نے سیاست دیکھی بھٹو صاحب کی, جدوئی صاحب کی. تو اب وہ یا تو وہ دیکھ لیں اور پھر یہ دیکھ لیں یہ جو کرکٹ کے جو انڈر 19 انڈر 17 جو پلیئرز ہیں ان کے آئے ہوئے ہیں, کیونکہ پوری تیاری بھی نہیں تھی, جن کے پلیئرز بھی نہیں بولے ان کو تو آپ تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے دیکھ کر. یہ بہت ہی غلط ایٹیٹیوڈ ہے. بڑا سیریس نوٹ ہے یہ پروگرام سے ہٹ کے بات کی جائے تو بڑا سیریس نوٹ ہے. آج بچے کو آپ کسی کو اٹھا کے بات کر لیں اور آپ سے جب وہ گفتگو کرے گا تو وہ بات کرے گا رشوت کی, وہ بات کرے گا سود کی, وہ بات کرے گا ملک کے حالات خراب ہونے کی. تو ایک بچہ جس میں ہم جو کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے وہ وہی لفظوں کو ریپیٹ کر رہا ہے جو آج ہم استعمال کرتے ہوئے ہم سوچ رہے ہیں کسی کے سامنے ہم بات کرتے ہیں, لیکن بچہ بڑے آرام سے ان لفظوں کو استعمال کرتا ہے. یہ شاید سیاستدانوں کے رویے ہیں جن رویوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا بھی مستقبل اس ملک سے وابستہ ہے, ان کی بھی اولادیں اس ملک سے وابستہ ہیں. جس قسم کی زبان جو ہے وہ صحافت میں استعمال ہو رہی ہے, جس قسم کی زبان جو ہے وہ سیاست میں استعمال ہو رہی ہے, اور نہ صرف سیاست ایوانوں میں ہو رہی ہے, ایوانوں میں اس طریقے سے الفاظ. یہ بڑا جو ہے نا یہ وہی ایوان ہے جہاں پر بڑے عظیم لوگ آ کے بیٹھا کرتے ہیں, اور اس پہ اگر اس طریقے سے بات کرا جائے تو اس پر تو عمران خان صاحب کو خود نوٹس لینا چاہیے. جب وہ اس پر نوٹس لے لیتے کہ آفریدی نے بالنگ آج اچھی کری نہیں کری, جب وہ کرکٹ کے معاملات پہ تب ہوتے ہیں, ان کو اس ادھر بھی روشنی ڈالنی چاہیے. اب وہ روشنی کیسے ڈالیں گے؟ دھرنے میں انہوں نے خود یہ کیا ہے, بل جلائیں, گالیاں دی ہیں اور بڑی گندی زبان استعمال کی ہے. چلیں وہ ایک رویہ, چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک رویہ اس وقت تھا جب کہ ان کا ایک بات چل رہی تھی, ان کے ووٹ کا سلسلہ تھا. علی زیدی کا آپ نے اگر وہ ریکارڈنگ سنی ہو, میرے پاس اسلام آباد کے ایک صاحب ہیں, میں نام کوٹ کر رہا ہوں ان کا, ہمایوں گور صاحب نے مجھے ایک ریکارڈنگ بھیجی تھی. تو وہ جب میں نے سنی, وہ تو میں اپنی فیملی کے ساتھ سن نہیں سکتا, وہ تو میں نے جو اس کا ایئر فونز کے ساتھ میں نے سنی. تو ایک نہیں ہے یہاں پر, سب کے پورا آوے نیچے سے اوپر تک. چلیں پروگرام میں اس بات کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں. آخری آپ سے ایک بات پوچھوں گی, گلگت بلتستان کے ریٹائرڈ جج کے بیان کی قانونی حیثیت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس بہت ویلیو ہے اس کی, اس کی دو, اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں یہ شروع سے یہ آپ دیکھیں جب یہ الیکشن ہوئے تو پہلے تو لوگوں کی نظر ہوتی تھی کراچی پر, اب سیاسی جو میدان ہے اس کی نظریں جو ہے نا وہ ساری گلگت بلتستان پر ہوتی ہیں. تو جج صاحب کا جو بیان ہے اس پر باقی پولیٹیشنز اور جوڈیشری سب کا ایک ہی رائے اس پر, اور مجھے کہنا نہیں چاہیے. ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا, اصولاً تو جی سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے. تو نوٹس کی بھی بات کی جائے تو یہاں پہ تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر مریم نواز صاحبہ ان کے اس پہ کچھ اپیل کرتی اور یہ بات کرتی, وہاں سے تو کوئی بیان نہیں آیا, صرف بیان ہی آیا, کوئی قانونی حیثیت انہوں نے اختیار نہیں کی اس حوالے سے. سنا مجھے ایک بات بتائیں نا, بیان کے علاوہ اور آتا کیا ہے؟ نہیں اتنا پکا کاغذ تھا تو آپ عدالت میں اس کو لے کے جاتے نا, اتنا پکا کاغذ تھا وہ. نہیں یہاں تو یہاں بیان ہو جاتا ہے تو سمجھو وہ چیلنج ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے معاملات پہ تو چلو شکر ہے بیان آ گیا, میں کہہ رہا ہوں بہت ساری چیزوں پہ تو بیان اور نوٹس اور یہ چیزیں تو ہوتی بھی نہیں ہیں, انداز کر دیتے ہیں یہ لوگ. اور آپ اس کی بات کر رہی ہیں, آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا, حالانکہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے تو بیان بھی نہیں آیا ان کا. اچھا, اور اس پر ایک لطیفہ بھی بڑا زبردست, یہ جو آج بیان آیا اس پر بھی جو لوگ اس پر وہ کر رہے ہیں, کریڈٹ جو لے رہے ہیں, اور جو بیان پہ جو ان کو بھی خود کچھ عرصے بعد ان پر وہی والا جو لطیفہ جو کشتی پہ مسافر سوار تھے اور اس میں خواتین بھی تھیں, بچے بھی تھے اور مرد حضرات بھی تھے, اس میں ایک بچہ پانی میں گر جاتا ہے. پانی میں جب وہ گرتا ہے تو دیکھا جاتا ہے ایک صاحب اور چھلانگ لگا لیتے ہیں, تھوڑی دیر وہ بچے کو بچا کے کشتی میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو لوگ ان کو کہتے ہیں بھائی مبارک ہو, بڑا زبردست کہہ رہے ہیں, مبارک کو چھوڑو, یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا. تو یہاں پر تو بہت سارے دھکے کے مسئلے ہیں. جی 3 سالوں میں نواز شریف کے جو حق میں ہیں 3 ججوں کے ضمیر جاگ اٹھے ہیں, کیا ماجرا ہے؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے اس پہ. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, بات ہو رہی ہے کچھ نواز شریف کے صاحب کے حق میں. ارسلان صاحب
3 سال میں 3 ججوں کے ضمیر جاگ اٹھتے ہیں، بڑی بات ہے یہ۔ دیکھیے نواز شریف صاحب نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، جو آج زرداری صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب آپ تو شے ہی کچھ نہیں ہے، میرا مقابلہ آپ سے ہے ہی نہیں، آپ میرا مقابلہ ہے خلائی مخلوقوں سے۔ تو خلائی مخلوقوں سیڈ اچھا، جب ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں جب نواز شریف صاحب کو پتا تھا یہ نون لیگ کو پی ایم ایل این کی جو پوری لیڈرشپ ہے، جب ان کو معلوم تھا کہ ان سے خطرے لائق، میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو اپنی کمیونیکیشن اپنی کوآرڈینیشن کے ساتھ اچھی کرنی چاہیے تھی۔ ان کو بھی آپشن نہیں ملتا، آپ نے ان سے جیسی بات ہے کچھ آپ کے ان سے بلیم گیمز اسٹارٹ ہوئے، اس کے بعد یہ سب چیزیں ہوئیں، تو اب ابھی تک صرف ضمیر جاگیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور بھی بہت کچھ ابھی جو ہے پرانے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ نہیں، یہ اس سارے واقعے میں جتنا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تک بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ انڈر 18 والی ہی کھیل رہی ہے، اور اصل کھلاڑی جو ہیں وہ شاید کسی اور کا سافٹ کارنر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اینی وے، میرے ساتھ پروگرام میں سب موجود ہیں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، میڈم پروگرام میں ویلکم کریں گے آپ کو۔ بہت شکریہ میڈم، کیا کہتی ہیں 3 سالوں میں نواز شریف صاحب کے حق میں 3 ججوں کے ضمیر جاگ اٹھتے ہیں، کیا معجزہ ہے یہ، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا، اور ہم ہمیشہ ہمارا موقف یہ رہا کہ ہر ادارہ اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں، کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے میں انٹرپٹ نہ کرے، اور پارلیمنٹ جو ہے سپریم ہے، اور پارلیمنٹ کا احترام ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور حتیٰ کہ جسٹس نسیم الحسن نے یہ اعتراف کیا کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا۔ اس کے بعد صدر زرداری صاحب عدالتوں کو فیس کرتے رہے، نہ کردہ گناہ میں 11 سال انہوں نے جیل کاٹی، اس کا کیا ہوا؟ پھر 90s کے الیکشن بی بی شہید کہتی رہیں کہ چرائے گئے تھے، اور وقت نے ثابت کیا، عدالتوں میں یہ ثابت ہو گیا، اور ان کے خلاف کیا ہوا؟ پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کا کیس ہے، یہ سارے کیسز چل رہے ہیں، لیکن اس پہ تو کوئی نہ نوٹس لیا جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ملک میں جسٹس نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، اس طرح کی انسرجنسی ہوگی، اور یہ سارے واقعات جو ہیں، آپ نے دیکھا ماضی میں جسٹس قیوم کی بھی ریکارڈنگز آئی تھی، اور اسی طریقے سے اس طرح کی ریکارڈنگز آنا، چاہے وہ نیب کے چیئرمین جو ہیں ان کی بھی ویڈیو آئی، اور آپ نے دیکھا کہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جانے لگے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور جسٹس ثاقب نثار کا جو دور تھا، وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور ہے، اور جو ہمیشہ یاد رہے گا، اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ججز کے کردار ہوتے ہیں، وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے جو میں سمجھتی ہوں کہ سیاہ ترین دور پہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک عدالت تو یہ ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے منصف بنا کے بیٹھا ہے، وہاں ان کا تقاضا ہے اس سیٹ کا کہ آپ جو ہے انصاف کریں، اور اسی طریقے سے کسی قسم کی سیاست میں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تنخواہیں، ان کے پریولیج، ان کے ہر چیز جو ہے بے تحاشا ہوتے ہیں، انہیں چاہیے ہی نہیں کہ کسی پارٹی کے کسی کا پارٹی بنے۔ تو یہ اور ایک اللہ کی بھی عدالت ہے جہاں پہ انہیں جواب دہ ہونا ہوگا، تو وہاں کس طرح بچیں گے اگر اس طریقے کے فیصلے ہوں گے، اس طرح سے چیزیں ہوں گی؟ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کردار ہے انتہائی مشکوک ہے، اور یہ ایسے وقت پر آنا اور یہ تمام لیکن چیزوں شاہدہ کو رحمانی کرنا۔ صاحبہ، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایسا کوئی بیان تھا اور حلفیہ بیان تھا تو وہ اخباروں کی زینت تو بن جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ یا مسلم لیگ نون کیوں نہیں اس کو کورٹ میں لے کے جاتے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آج 3 سال کے بعد ان کو کیوں یاد آیا، یہ سارے سوالیہ نشان تو ہیں، اور اگر یہ تھا تو اسی ٹائم ان کو کرنا چاہے تھے، لیکن چونکہ ایک چیف جسٹس تھے اور سپریم کورٹ کے تھے، تو وہ ان کے جو دور میں آپ کو یاد ہے کہ جو واٹر کرائسس پیدا کیا گیا اور اس کے چندے کیے گئے، پھر وہ ڈیم بننے لگے، پھر وہ ہر طرح کہاں گیا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ ملک میں پانی بالکل ختم ہو گیا، اور ڈیم نہ بنا تو پاکستان پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا۔ اور آج الحمدللہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دریا بھی دیے ہیں، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے،
وہ سب کچھ ڈرامہ اس قوم کے ساتھ کیا گیا. یہ بھی ایک المیہ ہے. اور مریم نواز صاحبہ کے کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, ظاہر ہے ان کی پارٹی, لیکن جو وہ پاکستانیوں نے پیسوں کا ڈیم بھرا تھا اس کا کیا ہوا؟ ہیلو, وہ جو پاکستانیوں نے پیسوں کا ڈیم بھر دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ وہ کہاں یہی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس ٹائم جو تھا اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی بنی, تبدیلی کا کس نے کہا تھا کہ یہ تبدیلی کا ہے, یا الیکشن چرائے گئے, آر اوز اور یہ ساری کچھ تو ان کی سربراہی میں ہوا. یہ تو ہے کہ ایک جوڈیشل, جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں بھی ججز کو سزائیں دی جا رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. جب تک ہمارے یہاں سزا اور جزا نہیں ہوگی اور ان کو اس طریقے سے بے لگام چھوڑ دیا جائے گا تو پھر اس طرح کی چیزیں تو آئیں گی سامنے. اچھا, آپ کو ایسا لگتا ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ کہ کوئی نواز شریف صاحب کا یہ جو کیس سامنے آیا ہے, یہ رانا شمیم صاحب نے جو کیا ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے دلوں میں کوئی سافٹ کارنر پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے سب کچھ, اچانک سے سامنے آنے والی چیزیں؟ دیکھیں, گورنمنٹ تو اس وقت پی ٹی آئی کی ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سافٹ کارنر تو کسی بھی, جب کوئی مظلوم ثابت ہوتا ہے تو اس کی بھی سافٹ کارنر تو پیدا ہوتا ہے. اب لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھیں جی ججز نے کیا کردار ادا کیا, ججز کا کیا تھا. حالانکہ یہ ہم لوگ تو روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ جو 2018 میں الیکشن ہوئے تھے اور جس طرح سے الیکشن سے پہلے پارٹیز کو توڑا جا رہا تھا, ایم این ایز ایم پی ایز کو توڑا جا رہا تھا, دوسری پارٹیز میں شامل کرایا جا رہا تھا, اور باقاعدہ ادارے اس میں انوالو تھے, اور کہا جا رہا تھا یہ تبدیلی کا سال ہے, جی تبدیلی ہے تبدیلی. تو قوم نے دیکھا کہ کیسی تبدیلی تھی. آج 3.5 سال گزر گئے اور تبدیلی ایسی ہے کہ لوگوں سے روٹی کا نوالا چھینا جا رہا ہے. لوگوں کے پاس آج آٹا, چینی, چاول, دالیں, ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے, غریب کی پہنچ سے دور کر دی گئی ہے. پیٹرول, بجلی, گیس, تو انسان زندہ کیا یہی وہ تبدیلی تھی جس کے لیے ووٹ دلائے گئے تھے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں جانبدار, غیر جانبدارانہ انداز سے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں. پارلیمنٹ سپریم رہے, الیکشن میں کسی قسم کی انوالومنٹ نہ ہو, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, تو اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ بتائیں مجھے کہ عمران خان کو لانے والے اب اعتراف کر رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی. آصف زرداری صاحب یہ بیان دیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ لانے والے ہیں, وہ سمجھتے ہیں غلطی ہوگی اس لیے دوسری فضا ہموار کی جا رہی ہے دوسرے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں, اس گنگا میں سبھی نے ہاتھ دھوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت جب جس میڈیا کو اٹھاتے تھے, یہاں پر ہم خود پارلیمنٹ لاجز میں ہوتے تھے اور سامنے 40-50 100-200 لوگوں جو ہے وہ دھرنا دے کے ڈی چوک پہ بیٹھے ہوتے تو میڈیا ان کو ہزاروں کی شکل میں دکھا رہا ہوتا, تو میڈیا اتنی ہوپ دلا رہا ہوتا تھا کہ بس جی تبدیلی آئے گی تو یہ ہو جائے گا, عمران خان کی حکومت آئی تو ایسا ہو جائے گا. اور عمران خان کی اس وقت کی باتیں اور اس وقت جو میڈیا میں اینکر پرسن ہوتے تھے, تمام ادارے, نہ صرف میڈیا بلکہ تمام ادارے جس طرح سے پیش کر رہے تھے, آج دیکھیں کہ وہ میڈیا کے جو سینئر اینکرز ہیں وہ بھی آج معافی مانگ رہے ہیں. آج وہ تمام لوگ جنہوں نے ووٹ دیے تھے وہ بھی معافی مانگ رہے ہیں, وہ بھی شرمندہ ہے. ان کے اپنے اراکین جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے الگ ہو رہے ہیں, ان کے اپنے ممبر دوسری پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ شرمندہ. اس میں تو کوئی دو بار رائے رہی نہیں گئی ہے. آج جنہوں نے ان کو ووٹ دیے تھے وہ تو توبہ استغفار کر رہے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ آج جو ہے جس طریقے سے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا ہے. چلیے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ارسلان خان صاحب. شاہدہ رحمانی صاحب, آپ لائن پہ رہیے گا. ارسلان, میں اپنے گیسٹ سے ایک سوال پوچھتی ہوں. جب بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اور پارٹی آ کے اس وقت پاکستان کے حالات کو اس پوزیشن میں سنبھال سکے گی؟ دیکھیں, آپ کے جواب سے پہلے شاہدہ رحمانی صاحبہ کا ایک کراس کوشچن آنسر کا بنتا یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیے وہ رو رہے ہیں, چاہے وہ خواتین ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, جس نے بھی ان کو سپورٹ کیا. میرا سوال صرف ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے, وہ بڑا سمپل سا. لوگ عمران خان کے پاس گئے کیوں؟ ایسا کیا وجہ آ گئی تھی کہ جب پیپلز پارٹی اتنا اچھا پرفارم کر رہی تھی, یا پی ایم ایل این اور باقی جتنی اتحادی جماعتیں, ان سب کی بی ڈی ایم, سب ساری جماعتوں کی بات ہو رہی ہے, عمران خان کے پاس گئے کیوں؟ لوگ ہوپ کے لیے گئے تھے, کیونکہ وہ یہاں مل نہیں رہی تھی ان کو. تو وہ تو بات کہہ رہے ہیں نا, جو لانے والے تھے, چاہے وہ عوام لائی یا کوئی بھی لایا, ان کو بھی ہوپ ہی تھی نا. جی. تو اگر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ بچے کو اگر گھر میں ہی پیار مل جاتا ہے تو وہ باہر, میڈم میری بات سن لینا, بچے کو گھر میں پیار مل جاتا ہے نا تو وہ باہر پیار تلاش نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. نہ وہ اٹینشن, اگر اس کو گھر کے اندر اٹینشن مل جائے تو باہر جا کے اٹینشن سیکر نہیں بنتا. تو پرابلم یہ یہاں پر ساری یہ ہے
کہ ان کو چاہے خلائی مخلوق لائی یا ان کو ہوا ہم لے کر آئی، تو یہ آپشن جو ہے ان کو انہی جماعتوں نے دیے. عمران خان کو کی جو باتیں تھیں، میں نہیں کہہ رہا، اعتزاز احسن صاحب کی بات کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہیں. پہلے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، باتیں ہی تو تھیں، باتیں بھی تو تھیں، یہاں پر بات بھی نہیں تھی. یہاں پر پیپلز پارٹی کے کسی منسٹر کو یہی نہیں پتا اچھا تھا. ارسلان، یہاں میں آپ کو کراس کروں گی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف آئیڈیالزم پہ ہی ملک چلنے لگ گئے نا تو یہ پریکٹیکل نہ ہو اور آپ کے پاس ٹیم نہ ہو. وہ بات تو بنتی ہے نا کہ وہ جو 200 افراد کے لوگ جو ٹیم جو آنی تھی وہ بھی غائب ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ بات بھی تو سامنے آتی ہے. صرف آئیڈیالزم پہ تو چیزیں نہیں چلتی نا. نہیں چلتی، اور ہو رہا ہے نا. پریکٹیکل لوگوں نے دیکھ لیا، بہت برا ایکسپیرینس رہا لوگوں نہیں یار وہ تو بہت ہی اچھے تھے، چاہے کرپشن کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. ملک میں مہنگائی تو نہیں ہو رہی تھی، بے روزگاری تو نہیں پھیل رہی تھی. لوگ جو ہے وہ، اور چاہے پیپلز پارٹی بولتی ہے کہ کریڈٹ لے لیتی ہے کراچی اور سندھ کے حالات کا، وہ در حقیقت وہ سہرا جاتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور خلائی مخلوق جو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تو پرفارمنس پر تو بات پر پورا شو کیا، پورا سال بول سکتے ہیں آپ، جو انہوں نے ماشاءاللہ سے کام کیے ہیں. لوگوں نے شکر کریں کہ ان کی باتوں پہ آ گیا. ابھی تک گیس کے اور بجلی کے اور پیٹرول کے بل نہیں جلا رہے. ارسلان اتنا خلائی مخلوق کا ذکر کر لیں، لگتا ہے کل پرسوں پلوٹو پہ نظر آئیں گے. اینی وے شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کی طرف چلتے ہیں. ایم کیو ایم نے پھر جو ہے حمایت کا فیصلہ کر دیا ہے، مشترکہ اجلاس میں حکومت کی حمایت کرنے جا رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ وہ جو ایک خدشہ تھا کہ اس کے مخالف جو حمایتی ہیں وہی گھبراہٹ کا شکار ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر سے جو ہے ان کی فیور پہ بات جا رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہیں اس معاملے کو آپ؟ کس طرح دیکھتی ہیں؟ پہلے تو میں ذرا ارسلان کی بات کا جواب دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جی لوگوں نے پھر ووٹ کیوں دیا. ظاہر ہے، دیکھیں جب کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے جو عمران خان صاحب نے جو تقاریر کی اور جو انہوں نے جلوسوں میں جب اپوزیشن میں تھے جو تقاریر کی، اس میں کسی بات پر تو امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن وہ راستے دکھائے، وہ سہانے خواب دکھائے کہ لوگوں نے سوچا کہ جی اب تو آئی ایم ایف میں ہم تو پچھلے لوگ غلط جاتے تھے، یہ تو نہیں جائیں گے، یہ تو کشکول توڑ دیں گے. یہ کہتے تھے کہ مہنگائی کر کے حکومت کرنا کوئی کمال ہے، اصل تو یہ کہ عوام کو ریلیف دے کے حکومت چلانا. تو عوام نے سوچا کہ اب تو جو مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، 1 کروڑ نوکریاں مل جائیں گی، 50 لاکھ گھر مل جائیں گے اور پروٹوکول ختم ہو جائے گا، وزیر اعظم خود جو ہے سائیکل پر جائے گا، تو پھر وہ تو کسی قسم کے پروٹوکول نہیں لیں گے. آپ تو دیکھیں وہ سارے وعدے، وہ ساری کہ جی اگر بجلی مہنگی ہو جائے تو بل جلا دینا چاہیے، باہر سے پیسے ہیں تو ہنڈی کے ذریعے میں، وہ سب کچھ جو ہے وہ عوام نے دیکھ لیا. وہ خواب تھے اور وہ سارے خواب جب ٹوٹے ہیں تو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ کسی ایک وعدے پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے وہ جو سہانے خواب دکھائے گئے تھے آج بھی اسی سہانے خواب کے ذریعے یہ کوشش کر رہے ہیں. 3.5 سال گزر گئے، جو ان کی ماہرین کی ٹیم تھی وہ سب کے سب جو ہے زمین بوس ہو گئی اور سارے ان کے جو وعدے تھے، جو سارے وعدے وہی تھے، سب ختم ہو گئے. چلیے اس پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. جو وفا ہو جائے، ٹھیک ہے. شاہدہ رحمانی صاحب یہاں ہم نے ایک وقت دیکھا ہے کہ جو چھوٹے سے قانون کو بریک ہاتھ میں کا. لیتے تھے، کوئی جلسہ جلوس نکالتے تھے اور قانون کو ہاتھ میں لے لیتے. آج کوئی ڈی چوک کی طرف آئے تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پوری قوم دیکھتی کہ کتنا بدترین جو ہے انسانیت سوچ جو ہے مظالم ڈھائے جاتے ہیں. چلیے جی، یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. حکومت مخالفت کا شور تو بہت ہوتا ہے لیکن پاسا پھر پلٹ جاتا ہے. ارسلان کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت اتحادی باتیں ہو رہی تھی کل تک، سب ختم ہو گیا، پھر سے ان کے ساتھ آ گئے. ایم کیو ایم کے حوالے سے اسپیشلی بات کی جائے تو انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ تحفظات تھے. کل بھی میرے شو میں کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا ہمارے تحفظات ہیں، اس کے بعد جو ہے سلسلہ چلے گا. یہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے. آج پھر وہی ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے والی سچویشن ہے اور حکومت اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور جو بل آنے والا ہے وہ بھی اب سمجھا جا رہا ہے کہ اب یہ اس کو روکا نہیں جا سکتا. کیا کہتے ہیں اس تمام صورتحال میں؟ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ کا تو بس جیسے جو رول رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہمیں دو کچھ اور ہمیں کچھ چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، پاور کی صورت میں ہو، اور وہ یہ دکھاتے تھے وہ اپنی پاور. شہر بند ہو جایا کرتا تھا، یہ سب چیزیں ہم نے سب نے دیکھی ہیں. ابھی ایم کیو ایم کو پہلے ضرورت ہے ریکگنائزیشن کی.
لوگ عام بندے کو، عام شہری کو اس وقت پتہ ہی نہیں ہے ایم کیو ایم ہے کون. ایم کیو ایم ارشد العباد ہے، ایم کیو ایم ڈاکٹر فاروق ستار ہے، ایم کیو ایم جو ہے وہ مصطفیٰ کمال ہے، ایم کیو ایم جو ہے وہ خواجہ اظہار الحسن ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ایم کیو ایم کون ہے. ہر بندہ اپنی الگ بات کر رہا ہے، کوئی ایک پیج پر نہیں ادھر. اگر آپ دیکھیں کوئی ایک پیج پر نہیں ہے. کوئی کہتا ہے فاروق ستار کے ساتھ کام نہیں کریں گے، کوئی کہتا ہے نہیں. اچھا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کراچی والے ان سے ایک دن سوال ضرور پوچھیں گے، بلکہ آیا بھی ہوگا. آپ نے کون سے تحفظات، کن تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور آپ کی پارٹی کہاں پہ ہے اس وقت جو ان کے چاہنے والے ہیں؟ چاہنے وہ کراچی کے ساتھ وہی جو آپ نے چاہنے کی بات کر دی نا، محسن بھوپالی کا بڑا مشہور زمانہ شعر ہے کہ سب میرے چاہنے والے ہیں، میرا کوئی بھی نہیں، میں بھی اس شہر میں اردو کی طرح رہتا ہوں. ایم کیو ایم کے لوگ، یہ جو قوم ہے نا کراچی کی، یہ جو کراچی کے لوگ ہیں، بڑا ان کے اندر میں کہتا ہوں بلا کا پیشنس ہے ان کے اندر. ان کے اندر بہت صبر ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ کراچی کے لوگ سوال کریں گے، کراچی کے لوگوں ان کا گربان پکڑ کے نا ان کو روڈ پہ لے کے آنا چاہیے ان کو. اور میں وہاں پہ وہ فیاض چوہان بن جاؤں تو کچھ اور بھی کرنا چاہیے ان کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ ان سے سوال نہیں بنتے، ان کے ساتھ تو جو ہے نا ان کو کٹہرے میں کریں گے، انصاف بنتا ہے ان کے ساتھ، تو انصاف لینا چاہیے. جی شہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کی طرف ہم آئیں گے. ایک طرف پی ڈی ایم کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف متحدہ اپوزیشن کا نام لیا جاتا ہے، نام بدل رہے ہیں، لیکن حکومت کے خلاف محاذ آرائی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. ایک طرف آپ لوگ کی طرف سے بات آ رہی تھی کہ جی حکومت کے حمایتی خود حکومت کے خلاف ہو گئے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ معاملہ پھر سیٹ ہو گیا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ بھی صحیح ہونے جا رہا ہے، حل ہونے جا رہا ہے. آپ کے تحفظات جو تھے، اب اس کی سنوائی کیسے ہوگی؟ دیکھیں، آپ نے ابھی پچھلے ہفتے دیکھا کہ جس طریقے سے حکومت کو 2 بلوں پہ شکست ہوئی، نہ صرف شکست، دوسرے دن حکومت جو ہے اجلاس سے بھاگ گئی. حکومت نے خود ہی اناؤنس کیا تھا نا جوائنٹ سیشن، اور پھر ان کے اپنے اراکین کو تحفظات تھے. یہ ایم کیو ایم اور اتحادی، ظاہر اتحادی کے بغیر تو حکومت بن ہی نہیں سکتی، حکومت کی تو اپنی اکثریت تو ہے نہیں. اب ایم کیو ایم ہے یا یہ جتنے خوفزدہ ہیں جن کے کیسز ہیں، چاہے کاف لیگ ہو چاہے ایم کیو ایم ہو، جب ان کو کیسز کھول کے دکھایا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے تو پھر یہ پھر اپنی پرانی تنخواہ پہ آکے لگ جاتے ہیں. ایم کیو ایم کی تو ہمیشہ سے یہی رہی، ہر بار ہے، ہر حکومتوں کے ساتھ وہ حکومت کا حصہ بھی رہی، اور وہ جو ہے بلیک میلنگ کی پالیٹکس بھی کرتے رہے. تو آپ نے دیکھا کہ چند سیٹوں پہ 2 اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر پرسن شپ سب کچھ لی ہوئی، اور ابھی بھی کچھ ان کے تقاضے ہوں گے جو ان کو پورے کر دیے گئے ہوں گے. بات ہی نہیں، بات اصولوں کی سیاست ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی. پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی، جب اصول ہوئے اور جب استعفے کی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ ہم تو لانگ مارچ کی تیاری کر رہے تھے. استعفیٰ ہمیں اگر دینا ہوتا تو جب 2018 کے انتخابات میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو تحفظات تھے اور کوئی پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، کوئی الیکشن کے رزلٹ کو نہیں مان رہا تھا، ملک ایک انتشار کی طرف جا رہا تھا، تو پیپلز پارٹی کی مدبرانہ سیاسی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ صرف ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے بلکہ اپوزیشن کی جماعتوں کو لے کے جائیں گے. لیکن میڈم ابھی آپ کی پارٹی کی طرف سے ہی ایک بیان آیا ہے نا کہ اگر معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے تو عدم اعتماد کی تحریک چلا سکتے ہیں. اب مجھے لیٹس می کمپلیٹ. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کہا ہم استعفے نہیں دیں گے، ہم کھلا میدان نہیں دینا چاہتے گورنمنٹ کو. ہم اپوزیشن، جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اپوزیشن اور جماعت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں رہ کر ٹف ٹائم دے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہمارا موقف تھا اس کی تائید ہوئی. کوئی بھی پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ استعفے دے کر پارلیمنٹ سے نہیں گئی. نون لیگ دے دیتی اگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں دے دیتی، استعفا نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف صحیح تھا. اور آج ہم جو ٹف ٹائم پارلیمنٹ میں دے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے حکومت کو پسپائی اختیار کرنا پڑی 2-3 مرتبہ، لیکن اور آپ نے دیکھا کہ جب گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا اسی دن حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی. لاسٹ ویک ٹوائس سے ٹائم جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے وہ ہو گیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر حکومت میں ذرا بھی شرم ہوتی اور جس طریقے سے وہی اراکین جو ہے آپ کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں، وہی اراکین آپ اکثریت میں ہیں، آپ کے خلاف عدم ہے، تو آپ اس طرح سے ڈٹائی کے ساتھ پھر اراکین کو لالچ نہیں دیتے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پنجاب ہاؤس میں بزدار صاحب، میں آپ کی پارٹی کے بیان پہ بات کر رہی ہوں شاہدہ رحمانی صاحبہ، مجھے اس کا ون لائنر آنسر دے دیں. مجھے یہ بتا دیں کہ عدم اعتماد کی تحریک آپ لانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے لائیں گے؟ آپ کی پارٹی کی طرف سے ہی بیان آیا ہے کہ اگر معاملات نہیں سنبھلے
اور یہ اب ایم کیو ایم بھی ان کی طرف جا چکی ہے تو ہم عدم اعتماد کی تحریک چلا سکتے ہیں. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جو جمہوری طریقے ہیں، جو پارلیمانی طریقے ہیں، ان کو اپنانا چاہیے. حکومت کو ٹف ٹائم بالکل دینا چاہیے، اور ہمارا شروع سے موقف رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے تو میڈم، وہ استعفوں کے بغیر کس چیئرمین طرح سے لے سینٹ کے کے آئیں گے؟ خلاف لائی جائے، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف لائی جائے. پنجاب میں جہاں جہاں ہماری اکثریت ہے اس کو یہ جو آپ کے پاس آپشن ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. چلیں جی، یہ ارسلان آپ بات کر رہے تھے کچھ، یہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بات کی جاتی ہے لیکن استعفے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کس طرح سے یہ ٹف ٹائم، کون سا ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں یہ نہ استعفے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ استعفے جو ان کی اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں نہ ان سے استعفے لینے کے حمایت میں ہوتے ہیں. ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم جاتی تھی اور یہ کس طریقے سے ان کے تلوے چاٹ کر، ان کو جی حضوری کر کر، کبھی ذوالفقار مرزا صاحب جا کر معافی مانگ کے آتے تھے. ایم کیو ایم کہتی تھی ہمیں اس بندے سے معافی منگواؤ، یہ معافی منگواتے تھے. ایم کیو ایم کہتی تھی ہمیں یہ برا نہیں لگ رہا ہے، وہ یہ اس کو اچھا کرتے تھے. تو یہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپس میں جناب ایک باری باری کھیلا ہے. 50-50 کے لوگ کراچی کے لوگوں کے، یہ سندھ کے تو دشمن تھے، پھر کراچی کے بھی بن گئے. تو یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ، اور پھر انہوں نے پی ڈی ایم میں بھی وہ رنگ دکھایا تھا. ان کو بھی پتہ ہے کیا رنگ دکھایا تھا. تو اور پھر اب جب برائی بھی آئی اس جماعت پہ، تو جب اس پر بین ہو گیا، پابندی لگ گئی اور تقریروں پہ سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی اس پر کچھ نہیں ایکشن لیا. چلیں، ہمارے پروگرام میں وقت کم رہ گیا ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ کی طرف ہم چلیں گے. شاہدہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ حکومتی ترجمان ہیں لیکن الیکشن کمیشن سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں. کس طرح دیکھتی ہیں آپ اس معاملے کو؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم، چلے ہم تو ریکنسیلیشن کی پالیسی کے تحت چل رہے تھے، سب کو لے کے چل رہے تھے. نہیں میڈم، وہ آپ ریکنسیلیشن عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میں کبھی زندگی میں ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کاف لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. ان کے لیے جو زبان استعمال کرتے تھے وہ آن دی ریکارڈ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں. اور آپ نے پھر وہی تھوکا اور چاٹا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم کس طریقے سے جو ہے اس سارے اس میں جو ابھی، تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہوا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ وہ جو چیزیں جو آپ لوگوں نے کری، جو پروگرام ایگزامپل آپ کا لوگوں نے وقت چھوڑی. بہت کم رہ گیا ہے. شاہدہ رحمانی دیکھیں صاحبہ، بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ نے کیا ہے. یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں شیخ رشید کو چپراسی بھی نہیں رکھوں گا. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ ایم کیو ایم کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے. یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ چلیے جی، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. میرے سوال کا جواب نہیں مل سکا لیکن سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.